أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ومن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الفاظ کے معانی وَأَتِمُّوا اور مکمل کرو الحج حج کو والعمرۃ اور عمرے کو للہ اللہ کے لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ بس اگر تم روک لیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ بس جو بھی میسر ہو من الہدی قربانی کے جانور میں سے وہ حج کے لیے جو مخصوص ہیں اونٹ ہے گائے ہے یا بھیڑ بکری وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور اپنے سروں کے بال نہ کاٹو حلق نہ کراؤ حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الہدی محلہ یہاں تک کہ الہدی اپنی جگہ پر پہنچ جائے. الہدی وہ حج کے لیے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو کہا جاتا ہے. فمن کان پس جو ہو منکم تم میں سے مریضن بیمار او به اذن من رأسه یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو ففدیۃ بس وہ بدلے میں دے من صیام روزوں میں سے او صدقات یا خیرات کرے او نسک یا قربانی کرے. فَإِذَا آمَنْتُمْ بس جب تم وہ امن میں ہو یعنی دشمنوں سے نجات مل جائے یا جو رکاوٹ تھی وہ دور ہو جائے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بس جو فائدہ اٹھائے بالعمرات عمرے کے ساتھ الی الحج حج کے ایام میں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي بس جو میسر ہو ہدی میں سے
فمن لم یجد، بس جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، ہدی کی توفیق نہیں ہے، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، بس اسے چاہیے کہ وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے جب تم واپس پلٹو، تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح یہ پورے 10 روزے ہوئے، ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن، جو لم یکن، نہ ہو، اہلہ، حاضر المسجد الحرام، جو مکہ میں رہنے والا نہ ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ ہم اس کے تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں حج کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے حج کی۔ تو سب سے پہلی بات، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس میں کافی ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حج اور عمرہ واجب ہیں، ان کی فرضیت ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ۔ دوسری بات یہ کہ اس میں حج کو مکمل کرنے کا حکم ہے، پورے ارکان کے ساتھ اور اس کے واجبات کے ساتھ، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور لوگوں کو کہا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ تیسری اسی آیت میں یہ بات ہے کہ اس میں کچھ علماء نے کہا ہے کہ عمرہ بھی واجب ہے، عمرہ اور حج ان کے وجوب کی دلیل اس آیت میں ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ تو جب آپ نے عمرہ کی نیت کی تو پھر اس کے تمام ارکان کو مکمل کرنا ہے، چاہے وہ فریضہ حج ادا کر رہے ہیں یا نفلی حج کر رہے ہیں۔ ایک زندگی میں ایک مرتبہ تو حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، اگر اس کے سے زیادہ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے نفلی حج میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس میں پوری تکمیل اس میں یہ ہے کہ انسان جتنے ارکان ہیں حج کے، ان سب کو صحیح شکل میں اور صورت میں اسی طرح ادا کرے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے ہیں، اور للہ میں، یعنی کہ للہ اخلاص ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس لیے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے کہ آپ پہنچ نہیں پائے بیت اللہ تک اور آپ نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، تو پھر فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، رکاوٹ کی صورتیں کہ دشمن جانے نہیں دے رہا، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی آپ گھیر لیے جاتے ہیں، کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ آپ بیت اللہ حج کے ایام میں نہیں پہنچ پاتے، یا آپ نے عمرے کی نیت کی تھی، اب دشمن نے گھیر لیا ہے، وہ نہیں جانے دے رہا، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرنا ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی جب آپ عمرہ کی نیت سے
گئے 6 ہجری میں، اور قریش مکہ نے نہیں عمرہ کرنے دیا، اور حدیبیہ کے مقام پر آپ محصور ہو گئے، اور پھر وہاں پہ ایک معاہدہ ہوا جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ معاہدہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ اس سال اب بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں گے، کفار کے ساتھ، قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا، تو آپ نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے اپنے قربانیاں کرو اسی جگہ پہ اور احرام کھول دو۔ تو چنانچہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کے سامنے اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ کے مشورے سے یہ سب لوگوں کے سامنے اپنے جانور کو ذبح کیا جو آپ لائے تھے اپنے ساتھ، اور پھر اپنا احرام کھولا۔ تو اس میں اسی بات کا حکم ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بس اگر تمہیں کوئی رکاوٹ آ جائے کہ بیت اللہ تک نہ پہنچ سکو، یا آپ حج کی تکمیل نہ کر سکیں کسی مرض کی وجہ سے، یا کوئی اور معاملہ درپیش آ گیا، یا دشمن نے آپ کو گھیر لیا، کوئی بھی صورت روکنے کی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِّ، تو وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو جانور دیا ہے جو آپ کے پاس میسر ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، تو اس کو ادھر ہی ذبح کر کے آپ اپنے احرام کھول لیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک آسانی آ گئی، اور یہی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا۔ اور اس کے بعد وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، یہاں پہ حکم آ گیا کہ اپنے سروں کو نہیں مونڈنا، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک کہ وہ جانور جو قربانی کا ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی یہ اس میں احرام کی محظورات میں سے ہے یہ بات کہ جب انسان احرام کی حالت میں ہے تو پھر اپنے سر نہیں مڈانا، بال نہیں کاٹنا، اور اسی پر قیاس کیا گیا ہے کہ اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنے۔ یہاں پہ سروں کے بال کا ذکر ہوا ہے لیکن سارے جسم کے بال اس میں شامل ہیں۔ تو جب احرام کی حالت میں ہے تو پھر کوئی بھی نہ ناخن کاٹنے ہیں، نہ آپ نے اپنا کوئی بال جو ہے وہ موڑنے ہیں، یہاں تک کہ حتی یبلغ الہدی محلہ، اپنی جگہ پر پہنچ جائے سے کیا مراد ہے قربانی، کہ وہ آپ یوم النحر کے دن اور پھر ایام تشریق میں جب آپ اپنے قربانی کے جانور ذبح کریں تو پھر آپ نے اپنے سر جو ہے منڈانے۔ تو یہاں پہ حتی یبلغ المحلہ، اس سے مراد یوم النحر ہے، وہ 10 تاریخ ہوتی ہے ذی الحج کی، جس دن قربانیاں کی جاتی ہیں۔ اور اس میں افضلیت یہی ہے کہ جو قربانی ہے آپ کی، یا اونٹ کا نحر کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا یعنی 10ویں دن ہے، رمی جمرات کے بعد ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا سر منڈانا ہے۔ جی یہ افضل طریقہ ہے کہ اسی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ اور اگر انسان احرام کی حالت میں ہے تو پھر فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، اب اس میں کچھ لوگوں کے لیے استثناء آ گیا کہ وہ لوگ جو مریض ہیں، او بِهِ اذًا مِنْ رَأْسِهِ، بیمار ہیں، کوئی بیماری نے کی مجبوری کی وجہ سے ان کو اپنا سر موڑنا پڑ گیا،
یا کسی تکلیف کی وجہ سے بیماریاں یا کوئی اور سبب بن گیا تو اپنے بال کاٹنے پڑ گئے یا اس میں سر منڈانا پڑ گیا، یہ یوم النحر سے پہلے احرام کی حالت میں تھے لیکن ایسی مجبوری آ گئی، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، اس میں فدیہ ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ من صیام، وہ روزے ہیں، او صدقات، یا پھر خیرات ہے۔ خیرات یہ ایک مسکین کا کھانا ہے، 1 کلو کے برابر یا 1.25 کلو کے برابر جو صدقہ ہے وہ دیں، او نسک، یا پھر یہ کہ اس کے بدلے میں آپ ایک جانور ذبح کریں۔ تو یہ جو روزہ ہے وہ 3 دن کا ہے، جو صدقہ ہے وہ 6 مسکینوں کا ہے، اور ان سب میں جو افضل ہے وہ یہ کہ انسان قربانی کرے اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے۔ اس کے بعد فَإِذَا أَمِنْتُمْ، یعنی جب تمہیں اگر قدرت حاصل ہو گئی ہے اور آپ کو کسی دشمن نے روکا نہیں ہے اور آپ بیت اللہ پہنچ گئے ہیں، آپ نے عمرہ کر لیا ہے، فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اور پھر جس نے فائدہ اٹھایا ہے عمرے کے ساتھ حج تک، اس کے لیے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کا جانور کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، بس اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس کوئی وسائل نہیں قربانی کے، تو پھر وہ 10 روزے رکھے، اور ان 10 روزوں کی صورت کیا ہوگی؟ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، ان میں سے 10 میں سے جو 3 روزے ہیں وہ ایام حج میں رکھے۔ ایام حج اس وقت سے اس کے شروع ہو جائیں گے جب اس نے حج کے لیے احرام باندھا، تمتع کر رہا ہے، حج تمتع کر رہا ہے، تو حج تمتع میں پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، تو جب اس نے عمرے کا احرام باندھ لیا، وہ اس کی ابتدا ہے، وہ اپنے 3 روزے اس دوران رکھ لے، عمرے کے دوران، اور اس کی آخری جو فی الحج کے ایام ہیں جو 3 اس کے آخری ایام جو ہیں وہ ایام التشریق کے ہیں، یعنی جو قربانی کے دن ہیں وہ ایام التشریق کے 11، 12، 13، تو وہ اس کی آخری حد، اس سے پہلے وہ 3 روزے رکھ لے۔ اگر اس نے قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لایا یا قربانی نہیں کر رہا یا اس کی حیثیت نہیں رہی، پیسے نہیں ہیں، کوئی معاملہ ہے، 3 روزے تو ان دنوں میں رکھے۔ اور یہ 3 دنوں کے روزے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ ایام حج میں رکھے، جو 7ویں تاریخ ہے، 8ویں اور 9ویں تاریخ ہے، یعنی یوم النحر سے پہلے یہ 3 روزے رکھ لے، یہ افضل ہے۔ اگر یوم النحر کے بعد یا ایام تشریق میں بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ اس کی آخری حد ہے، وہاں تک اس کو 3 روزے رکھ لینے چاہیے۔ باقی کی وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور اس میں سے 7 روزے اس وقت رکھے جب وہ اپنے گھر لوٹ آئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا ابھی قیام مکہ میں باقی ہے اور حج مکمل ہو گیا ہے، ایام تشریق کے بعد اس نے طواف زیارہ بھی کر لیا ہے، تو اب وہ مکہ میں اگر مقیم ہے، ٹھہرا ہوا ہے، تو وہیں پہ باقی کے 7 روزے رکھ لے، یا جب اپنے گھر واپس آئے اس وقت وہ 7 روزے رکھ لے۔ اس طرح تِلْکَ عَشْرَةٌ کَامِلَةٌ، اس طرح یہ 10 روزے پورے کرنے، اور یہ جو ہے یہ اس شخص کے لیے ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکہ کے رہنے والے نہیں ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے حج تمتع کیا ہے یا حج قران کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک سفر میں
دو عبادتیں کی ہیں جس کے لیے ان کو یہ قربانی ان کے اوپر لازم ہے، یعنی انہوں نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں سے گئے ہیں، پہلے آپ نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد آپ نے احرام کھول دیا، پھر آپ نے حج کے لیے احرام باندھا 8 تاریخ کو، اور آپ مینا میں چلے گئے اور باقی کے اس کے مناسک ادا کیے، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ یعنی حج کا علیحدہ سے احرام باندھا، پھر اور عمرے کا علیحدہ سے باندھا، عمرہ کر کے یعنی طواف کیا، سعی کی اور احرام کھول لیا، سر منڈایا اور احرام کھول لیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا احرام حج کے لیے علیحدہ باندھا، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج قران یہ ہے کہ آپ نے احرام ایک ہی باندھا، اس میں آپ نے عمرہ بھی کیا اور اس کے پھر احرام نہیں کھولا، اسی احرام میں آپ نے حج بھی کیا، تو یہ قران ہے۔ تو ان دونوں حج کی ان دونوں صورتوں میں قربانی لازم ہے، اور اگر انسان کسی کے پاس قربانی نہیں ہے تو پھر یہ 10 روزے رکھے، جس کا ذکر ابھی ہوا ہے، 3 حج کے دنوں میں اور 7 جب وہ واپس پلٹے۔ تو اگر حج مفرد کر رہا ہے، یہ حج کی تیسری قسم کہ صرف حج کر رہا ہے، اس میں عمرہ نہیں کر رہا، تو اس پر قربانی نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ شخص جو مکہ میں رہنے والا ہے، وہ اگر تمتع کرتا ہے یا قران کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اگر قربانی نہ کرے تو اس کا حج مکمل ہے۔ یہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ آیا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ یہاں پہ اللہ سے ڈرتے رہنا کا کیا معنی ہے؟ کہ آپ جتنے بھی فرائض ہیں اس میں تقوی اختیار کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیے ہیں حج کے ان کو پورا کرنا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں ان کے مطابق آپ نے حج کرنا ہے، اور اس میں کسی قسم کا تساہل نہیں برتنا، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ واتقوا اللہ، یہ معنی ہے کہ سارے معاملات میں اللہ کے احکام کی تعمیل کرنی ہے، اور اللہ کے منع کردہ کاموں سے آپ نے دور رہنا ہے، جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کا عذاب سخت ہے، کہ جو حج میں بھی اللہ کی اوامر اور نواہی کا خیال نہیں رکھتا، اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس کے علم میں یہ بات ہونے چاہیے کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جس طرح متقی بندہ ہے تو اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، اسی طرح اسے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے حج کے احکامات کے ساتھ یہ بات آئی واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حج کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور مکمل طور پر سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے حجوں اور عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔